نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، اس موضوع پہ گفتگو جاری ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو بعد افضل البشر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی بھی شخص دی فضیلت دا جو معیار ہے قرآن اور حدیث اس دا تعین بالدلائل یہ خطبے اندر ہو چکا ہے۔ کہ چار ایسی وجوہات جنہاں دی بنیاد یا چار ایسی صفات نے جنہاں دی بنا تے کسی ہستی شخصیت نو فضیلت اسلامی درجہ حاصل ہو۔ ان صفات جو پہلی صفت یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، وہ ایمان ہے کہ جس شخصیت نو اللہ ایمان عطا کرے اور ایمان وہ شخص کامل ہو جائے، اس کا ایمان سب سے بڑھ کر ہوئے، تو یہ پہلی وجہ فضیلت ہے۔ اگر اس صفت کی روشنی دیکھا جائے تو ساری امت جو ایمان وزنی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، اس کے بارے کئی خطبات ہو چکے۔ اسی ہی گزارش نو آگے بڑھان
اسی پوائنٹ اسی نقطے نو آگے بڑھان دی کوشش کرا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ درجہ مقام حاصل ہے کہ آپ ایمان دے سب تو اعلیٰ ترین درجے اندر کھڑے، اس وجہ تو آپ نو فضیلت حاصل، اور دوسری وجہ فضیلت جو ہے وہ عمل صالح نیک اعمال آگے بڑھنا سبقت حاصل۔ اس پوائنٹ پہ غور کیتا جائے تو سب تو آگے سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ۔ تیسری وجہ فضیلت جو ہے وہ قرآن و سنت دی علم اندر گہرائی ہے، جتنا علم زیادہ ہوئے گا اتنا ہی درجہ زیادہ ہوگا۔ والذین اوتوا العلم درجات قرآنی نص ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اگر علم دے لحاظ نال دیکھا جائے تو آپ سب تو آگے، آپ جیسا عالم پوری امت میں کوئی نہیں، اور یہ بات بھی جذبات نہیں، دلائل۔ اور چوتھی وجہ فضیلت جو ہے کہ جس نو اللہ تعالیٰ چاہے چن لے، پسند کر لے، اس کی قدرت ہے، اس کا امر ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کا انتخاب ہے، جس نو جو چاہے رتبہ بخش۔ تو آپ نو اللہ نے چن کے صدیق بنا دی، اور صدیق نو جوڑ دیتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک۔ نبوت کے ساتھ ساتھ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بھی تو نظر آن کے ساتھ دیکھیے قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وضاحت فرمائی ہے، اس کی روشنی سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھی۔ ایک مشہور روایت ہے، تقریباً ہر مسلمان نے اس نے سنیا ہو کہ نبی علیہ السلام جس صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہیں، اور بیٹا باپ سے، سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ، کیا ہے ابا جی؟ کئی مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک ہی جنگ میں ہم اکٹھے ہو، بیٹا کہہ رہے ہیں کس کو؟ باپ۔ میں کفار کی صف میں تھا اور آپ رسول اللہ کی صف۔ مارکے دے دوران جنگ دی حالت کیفیت ہے، میرا اور تہاڈا کئی مرتبہ آمنا سامنا ہو، یا آپ میری تلوار کی زد کے نیچے کئی مرتبہ ہے۔ پھر جو ہی میں نے آپ کو دیکھا تو اپنی تلوار کو روک لیا، یہ میرا باپ ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواباً فرمایا، میرے بیٹے یہ تو تھا نا کہ میں تیرے سامنے آ گیا اور تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا اور تلوار روک لی اور پیچھے ہٹا لی۔ اگر تم میری تلوار کی زد کے نیچے آ جاتا
تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، اس لیے کہ تو رسول اللہ کے مقابلے میں یہ ایک معروف بات ہے، مشہور ہے کہ سیدنا صدیق کیا کہہ رہے ہیں کہ سنو اپنے بیٹے، اب ذرا سوچیں اس روایت کی روشنی، جو مومن نہ ہو، جس کے دل میں نفاق ہو، نعوذ باللہ، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ میدان میں اس طرح کرے، اس طرح جذبات کا اظہار کرے اور یہ بات کہے کہ میری تلوار دے ہیٹ تسی آ جاندے، میں تنہوں قتل کر دوں۔ یہ جذبات، یہ الفاظ کیا سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایمان دی اندر دی کیفیت دی گواہی نہیں؟ یہ علامت صحب ایمان دی ہے۔ یہ تو ہے ایک روایت، اس روایت نو ذرا پرکھیے، پیش کیجئے قرآن پر، کہ قرآن پاک اس صفت حاملین شخص دے بارے کی کہہ رہے؟ اس روایت نو اٹھا لیجئے، قرآن پر پیش کیجئے۔ صدیق دے جملہ نوٹ کیجئے، پھر اس جملے نو سمجھن لئی قرآن تے پیش کی کہ میرے بیٹے اگر تو میری تلوار دے ہیٹھ آ جاندہ میں تنوں نہ چھڑ۔ یہ جڑا جملہ ایک تاریخی جملہ ہے، ایک ایمان دی گواہی، کیونکہ سورۃ المجادلہ 28ویں پارے دی سورت پہلی جو ہے المجادلہ، اس دی آخری آیت میں اس نے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دی وضاحت فرمائی۔ قرآن کے الفاظ تے غور کیجئے، پھر اس جملے تے غور کیجئے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پائیں گے ایسی قوم، ایسے گروہ، ایسے طبقے کو یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ کیڑا گروہ، کیڑا طبقہ؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جڑا گروہ، جڑا طبقہ، جڑی شخصیات اللہ تے ایمان رکھ دیا نے اور آخرت پر، جس دل، جس قوم، جس طبقے، جس گروہ، جس بندے کے دل میں ایمان ہو مجھ پر، کس پر؟ اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت پر۔ اگر یہ دیو شوئی چیزہ ہو دے چھون گیاں تو پھر اس دا نکھار، اظہار کیویں ہوئے؟ فرمایا جس بندے دے دل وچ ایمان ہوئے گا اللہ پر اور آخرت پر، پھر اس بندے نو، اس طبقے، اس گروہ نو آپ نہیں پائیں گے کیا؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آپ محبت نہیں پائیں گے، پیار نہیں پائیں گے ان کے دل میں اس بندے کی جو اللہ اور اس کا رسول کا دشمن ہو، جو اللہ اس کے رسول کا مخالف ہو، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان نہ لاتا ہو، جو اللہ اس کے رسول کا منکر ہو، اس بندے کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں آپ نہیں پائیں گے جو لوگ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی محبت نہیں کریں گے۔ کن سے؟ جو اللہ اس کے رسول کے دشمن مخالف ہے، انہوں کبھی محبت نہیں کرن، پاویں وہ کون ہون،
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، چاہے وہ ان کے بیٹے ہوں۔ اے بیٹے، اگر میری تلوار کے زد کے نیچے تو آ جاتا، میں تجھے نہ چھوڑتا، اس لیے کہ تو اللہ اس کے رسول کا دشمن تھا۔ یہ کون کہے گا؟ جس کے دل میں ایمان اللہ پر اور آخرت پر ہوگا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رب۔ او اخوانہم او عشیرتہم، پاویں اس کے بھائی ہوں، چاہے اس کے خاندان کے لوگ ہوں، قبیلے کے لوگ ہوں، ماں باپ ہوں، بھائی ہوں، بیٹے ہوں، کوئی ہو، لیکن اللہ اس کے رسول کا دشمن ہوگا تو مومن کے دل میں اس بندے کی محبت نہیں ہو، نہیں وہ محبت کریں گے، نہیں وہ پیار کریں گے اپنے ماں باپ سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی قوم قبیلے سے۔ اگر وہ نہ مسلمان ہوئے، نہ مومن ہوئے، محبت نہیں کریں گے وہ شخص جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے۔ اور اس پر یہ بھی نص ہے، کوئی کہے کہ ابو بکر صدیق مومن تو ہے لیکن فسق و فجور ہے، نعوذ باللہ، فاجر تھے، نعوذ باللہ، فاسق تھے، ظالم تھے، تو قرآن کی دوسری آیت پڑھی، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے خیش قبیلہ، اولاد، بیوی، بچے، اولاد، بھائی، یہ سارے اگر تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں تو انتظار کرو رب کے عذاب کا۔ اللہ فاسقوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ تو اعلان یہ آیت کہہ رہی ہے صدیق میں فسق بھی نہیں ہے، ہوتا تو ان کی یہ کیفیت نہ ہوتی۔ صدیق کے ایمان کی گواہی ہے، اور ایمان کی بنیاد پر فضیلت ہے۔ ایک اور انداز سے اس آیت نو سمجھان دی کوشش، اللہ فرماتا ہے جو مومن ہوگا محبت نہیں کرے گا کافر باپ سے، کافر بھائی سے، کافر اولاد سے، وہ محبت نہیں کرے، اس کا خیش قبیلہ کفار ہوں، مشرکین ہوں، ان سے دلی محبت نہیں ہو۔ اگر وہ شخص مومن ہوگا تو صدیق نے تو واضح کر دیا، لیکن اس پر ذرا توجہ کیجئے، یہ آیت ہے کن کے بارے میں؟ سیدنا صدیق، عمر، عثمان، دیگر اصحاب کے بارے میں ہی ہے۔ کیوں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان تو مسلمان خاندان، بیٹے صحابی ہیں حسن و حسین، بیوی زوجہ بنت رسول ہے فاطمۃ الزہرا، اور جن کو سمجھائی جا رہی ہے بات اہل تشیع کے ہاں ابو طالب مسلمان ہے، ہمارے نزدیک وہ اسلام نہیں نہ لائے، شیعہ کے ہاں تو وہ مومن ہے۔ تو پھر باپ، بھائی، بیٹے، قبیلے کی سے وہ محبت نہیں کرتے، یہ کون ہے؟ سیدنا علی تو ویسے ہی اس آیت سے باہر ہو گئے کہ ان کے نزدیک ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کی اولاد، ان کے سارے مسلمان ہیں۔ ہمارے نزدیک سیدنا علی اور ان کے بھائی جعفر طیار
یہ مسلمان ہے، ان کی بیوی تو ویسے رسول اللہ کی بیٹی ہے، نہ وہ بیٹے ویسے ہی ہیں، حسنین کریمین ہے۔ تو قرآن پاک نے یہ تعریف کن کی ہے کہ جو صاحب ایمان ہوں گے وہ اپنے ماں سے، باپ سے، بیٹوں سے، بھائیوں سے، قبیلے سے، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کریں۔ اگر نہ کریں، اس آیت پہ پورے اتریں تو پھر اعلان اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ فرماتا ہے میں نے پھر ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ لکھا ہے ایمان اللہ نے، لکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کتب فی قلوبہم الایمان، وہاں سے کون کھرچے ایمان؟ جس کو لکھا ہو رب نے۔ کون مٹھائے؟ کوئی ایسا ریگ مار، کوئی ایسی شے لاؤ کہ رب کا لکھا کوئی مٹھا دے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ میں نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی خاص مدد ان کو دی ہے، روح القدس کے ساتھ ان کی تائید، ان کی مدد کی ہے۔ فرشتے ان کی مدد کے لیے ہے۔ کس کے فرشتے مدد کے لیے آئے تھے؟ جو صدیق کو برا کہہ رہا تھا، اللہ نے اس کے جواب کے لیے فرشتہ مقرر کیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، کس موقع پہ فرشتے نہیں آئے؟ غزوہ بدر کو پڑھیے، کہیں 1000، کہیں 3000، کہیں 5000 غزوات میں فرشتوں کا اترنا کس کے لیے تھا؟ محمد کے صحابہ کو بچانے کے، جن کو بچانے کے لیے آسمان سے فرشتے اترے۔ آگے اعلان کیا ہوا؟ انجام کا تذکرہ بھی ہے۔ کوئی بات رب نے قرآن میں رہ چھوڑی ہی نہیں جس کو بیان نہ کیا ہو۔ جڑا اعتراض قیامت تک آنا سی رب پہلے جانتا تھا، رب نے اس کا قرآن میں تذکرہ کر دیا کہ یہ اعتراض ہے، اس کا یہ جواب۔ لے آؤ کون سا اعتراض؟ فرمایا ان کے دلوں میں ایمان اللہ نے لکھ دیا ہے، مدد اللہ نے ان کی کر دی ہے، یہ دنیا ہے اور آخرت میں۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، قیامت آنے دو، ہم ان کو جنت میں داخل کریں جس کے نیچے نہریں جاری، یہ اس میں ہمیشہ رہے۔ کون؟ جو بیٹے کو کہے کہ میری تلوار کے نیچے تو آ جاتا میں نہ چھوڑتا۔ ان کا درجہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہے۔ تو یہیں سے واضح ہو گیا کہ علیہ السلام والوں کے لیے یہ نہیں ہے آیت، یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والوں کے لیے۔ کیونکہ شیعہ کا اعتراض ہے کہ علی کون ہے؟ علیہ السلام، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے پر نہیں ہے، اس سے اونچا درجہ نبیوں کا ہے۔ سیدنا علی اس درجے پر، سیدہ فاطمہ اسی درجے پر ہیں، سیدنا حسن حسین اسی درجے پہ ہیں، وہ نبیوں سے افضل ہے، وہ دوسرے نبیوں کے برابر ہے۔ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہا جائے گا، ان کو اوپر والا درجہ ہے، علیہ السلام نبیوں کے برابر کھڑے ہیں۔ جب وہ نبیوں کے برابر کھڑے ہیں تو پھر صدیق کو اس آیت میں تو رہنے دو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے۔ یہ لقب ان کا ہے جن کے دلوں میں مومنوں کے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہے۔ اور یہ ہیں کون؟ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کا گروہ ہے۔ اللہ اپنے گروہ میں
ترتیب دے رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اولئک حزب اللہ، یہ ہے میرا گروہ، یہ ہے میری جماعت۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ صدیق اس جماعت کا سربراہ ہے، یہ میرا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار اللہ کا گروہ کامیاب ہوگا، یہ ہے صدیق صحابہ اللہ کا گروہ، حزب اللہ۔ اولئک حزب اللہ، اللہ کا لشکر، گروہ۔ لشکر میں، گروہ میں کتنے بندے ہوتے؟ سارے مرتد ہو گئے تھے، 3 رہ گئے تھے، کس کے لشکر کے؟ اللہ کے لشکر کے۔ کبھی سنا ہے 3 بندے آ رہے ہوں اور بندہ کہے یہ حزب اللہ، یہ لشکر آ رہا ہے؟ کہتے ہیں 3 رہ گئے، باقی مرتد ہو گئے صحابہ، نعوذ باللہ۔ رب کہتا ہے یہ میرا پورا لشکر ہے، میرا گروہ ہے۔ تو اڑی بات فلسفہ مان لیا جائے کفر والا، یا وہ مانے جو رب بیان کر رہے؟ تم کہتے ہو 3 تھے، رب کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ محبوب آپ دیکھ رہے ہیں ہم لشکروں کے لشکر، فوجوں کی فوجیں تمہارے غلام بنا کے صحابہ بنا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فوجیں آ رہی ہیں، تم بکواس کرتے ہو 3 تھے باقی سارے مرتد ہو گئے۔ قرآن کو پڑھیے، صحابہ کو سمجھنا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں تاریخ کی روشنی میں صحابہ نہ کو پڑھو، صحابہ کو پہلے پڑھو، قرآن کی روشنی میں پھر پڑھو، حدیث کی روشنی میں صحابہ سمجھ آ جائیں پھر تاریخ کھولو۔ جب تک صحابہ کی سمجھ نہ آئے تاریخ کی اوراق نہ پڑھو، وگرنہ ذہن گندہ کر بیٹھو گے، سوچ خراب کر بیٹھو گے، ایمان تباہ کر کے بیٹھو۔ پہلے قرآن کے پاروں میں پڑھو صحابہ کیا ہے، پھر حدیث کا مطالعہ کرو صحابہ کیا ہے، اس کے بعد اگر فرصت ملے تو تاریخ کھولو اور پڑھو، پھر قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ کو سمجھو۔ جو تاریخی روایت صحابہ کی عزت، عظمت، شان، مقام سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو، قرآن کو لے لو، محمد مصطفیٰ کی حدیث کو لے۔ تاریخ کی کیا حیثیت ہے کہ وہ صحابہ کو بدنام کرے؟ تاریخ کا مقام کیا ہے اسلام میں کہ ہم اس کو آنکھیں بند کر کے لے لیں اور قبول کر لیں اور حدیث کو چھوڑ دیں اور قرآن کو چھوڑ دیں؟ قرآن کہے صدیق جنتی ہے، حدیث کہے صدیق جنتی ہے، تاریخ ہزار روایت لا کے ان کی عظمت کو گدلا کرنے کی کوشش کرے، ہم نہیں مانیں گے، ہم قرآن کو مانیں گے، مصطفیٰ کی حدیث کو مانیں گے۔ جب حدیث نہیں لیتے سند کے بغیر، ہم تاریخ لے لیں، ہم حدیث نہیں لیتے سند کے بغیر، تاریخ لے لیں، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں پڑھیے، حدیث کا مطالعہ کیجیے، پہلے حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں صدیق کو سمجھ لو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے صحیح البخاری میں، کہتے ہیں آج کی یہ بات فرماتے ہیں کننا نخیر بین الناس فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں، رسول اللہ کی موجودگی میں، رسول اللہ کے زمانے میں ہم آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ صحابہ میں افضل کون ہے۔ یہ کوئی آج کی بات؟ عبداللہ بن عمر کی روایت بخاری سے پڑھ رہا ہوں، کننا نخیر بین الناس فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ کے زمانے میں، رسول اللہ کی موجودگی میں ہم آپس میں فضیلتیں جب بیان کرتے، شان بیان کرتے، فضیلت بیان کرتے، تو ہم رسول اللہ کے زمانے میں کہتے تھے فنخیر ابا بکر ثم عمر ثم عثمان، بات رسول اللہ کے زمانے میں ہم کہا کرتے تھے کہ محمد کے سارے صحابہ سے فضیلت والے صدیق ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں۔
آج ہم اس ترتیب کو بدلے کیوں؟ یہ تو صحابہ کی ترتیب ہے، یہ رسول اللہ کے زمانے کی ترتیب ہے، یہ منزل من اللہ ترتیب ہے، یہ قرآنی ترتیب ہے، یہ حدیث کی ترتیب ہے۔ بخاری کی ایک اور حدیث سن لو، سین عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سن لو، فرماتے ہیں میں نے خود پوچھا کس سے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے سوال کیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای الناس احب الیک، محبوب جی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے نزدیک سب سے پیارا کون؟ آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ میرے ایک سوال ہے، اس کا جواب دے۔ صحابہ کو میرا خیال تو ہے، یقین ہے کہ صحابہ نے پتا سی، یہ سوال ہمارے لیے ہی تو ہو رہا ہے، ہمارے معاملات، ہمارے یہ جھگڑے انتشار اختلاف ختم کرنے کے لیے ہی تو ایسے اعمال صحابہ سے پوچھے جا رہے ہیں، پوچھا جا رہا ہے۔ سوال کرنے والے عمر بن عاص سوال کس سے کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سوال کیا ہے؟ یا رسول اللہ تمہیں سب سے پیارا کون؟ کون ہے جو سب سے پیارا؟ جو سب سے پیارا رسول کو ہوگا وہی سب سے فضیلت والا، شان اسی کی ہوگی، مقام اسی کا ہوگا۔ فیصلہ تو مصطفیٰ کی محبت پہ ہونا، فیصلہ رافضیوں کے پسند ناپسند پہ تو نہیں ہو سکتا۔ کوئی رافضی کہے مجھے نہیں صدیق پسند، تجھے پسند نہیں ہے تو اپنے ایمان کا گلہ، اپنے ایمان کو، دل کی سیاہی کو دھوئی، قرآن پڑھی، حدیث پڑھی۔ اگر تجھے پسند نہیں ہے صدیق تو اپنی پسند پہ تعجب کی، اپنے ایمان اپنے علم کی دہائی دی، اپنے آپ کو کوسیے، اپنے ماتھے پر اپنے سینے پر ہاتھ ماریے، ماتم کیجئے اپنے ایمان کا۔ اسلام دین شریعت کا قصور کیا ہے؟ نصوص کا انکار کیوں ہوتا ہے؟ عمر بن عاص پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیجئے آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقلت من الرجال، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سوال کرنے کا یہ مقصد نہیں تھا، میرا سوال کا مقصد یہ ہے کہ مردوں میں سے، صحابہ میں سے آپ نے فرمایا فقال ابوہا، فرمایا عائشہ کا باپ ابو بکر، عائشہ کا باپ ابو بکر مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ ابو بکر صدیق سے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنت، کیا یہ سنت فعلی نہیں ہے؟ رسول اللہ کو جس سے محبت سب سے زیادہ ہوگی ہم بھی سب سے زیادہ اسی شخص سے محبت کریں گے، تب سنت پر آئیں۔ فقلت ثم من، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سمجھ آ گئی، لیکن ثم من، ابو بکر کے بعد کون ہے جس کو دوسرے نمبر دیا جائے؟ اور دوسرے نمبر پر قال عمر، فرمایا ابو بکر کے بعد کون ہے؟ عمر۔ ہم بیٹھے تھے وہاں، رسول اللہ کو یہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ عمر کا نام لے لے۔ یہ وہی ہے رسول اللہ کا بول ہے، وما ينطق عن الہوا کا شان و درجہ ہے، ان هو الا وحی یوحا کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ وحی کے بغیر تو بولتے نہیں۔ یہ کیا ہے وحی کہ ابو بکر کے بعد کون ہے؟ عمر۔ ایک اور روایت سن لیجئے صحیح البخاری، یہ ساری فضیلت ایمان کی بنیاد۔ کیا اللہ اس سے محبت کرتا ہے جس کے منافقت ہونا؟ کیا رسول اللہ اس سے محبت کرتے ہیں جو منافق ہے؟ یہ کس پر الزام ہے؟ اللہ اس کے رسول پر۔ یہ محمد بن الحنفیہ ہے، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اس سے پوچھ لیجیے نام کیا ہے؟ محمد۔ بیٹا کس کا ہے؟ علی کا۔ روایت کہاں ہے؟ صحیح البخاری۔
قلت لأبی، اب کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اپنے ابا جی علی سے پوچھا رضی اللہ تعالی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جی مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، پوچھنے والا بیٹا ہے، پوچھ کے سے رہا ہے شیر خدا محبوب خدا علی سے، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جی یہ تو بتلاؤ کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ چلو ہماری نہیں مانتے، علی کی مان لے، کسی کے تو مان لو۔ صدیق کی شان میں قرآن نازل آئے تو تمہیں رب گوارا نہیں، قرآن میں صدیق کی شان پر آیتیں آئے تو تمہیں قرآن گوارا نہیں، آل بیت سیدنا علی شان بیان کریں صدیق کی تو تمہیں وہ بھی گوارا نہیں، کسی کو تو مانو۔ اللہ کی بات مان لو، رسول اللہ کی بات مان لو، سیدنا علی کی بات مان لو، سیدنا علی کے گھر کی بات ہے، آل رسول اہل بیت کے گھر کی بات ہے، علی سے گھر میں پوچھا جا رہا ہے، یہاں تو کوئی اوپر کوڑا یا تلوار لے کے نہیں کھڑا، یہاں تو کوئی جبر نہیں، کوئی سختی نہیں، کہتے ہیں خلافت مان والی تھی سختی سے، باغ فدق چھین لیا سا تھا سختی سے، بیٹی کا نکاح لے لیا تھا نعوذ باللہ سختی سے، مشکل کشا سے سب کچھ چھین لیا تھا، کس سے؟ سختی سے۔ بھائی خلافت رسول اللہ کے بعد خلیفہ صدیق بنے، جی بنے ہیں لیکن زبردستی لے لی، چھین لی، کس سے؟ علی سے۔ علی کون ہے؟ مشکل کشا ہے۔ پھر مشکل کشا تو صدیق ہوئے جن کا حق کہیں نہیں اور لے لیا، جن سے خلافت چھین لی، وہ مشکل کشا ہوئی ہے یا جس نے چھینی ہے وہ مشکل کشا ہوئی؟ سیدنا عمر کا نکاح ہوا علی کی بیٹی سے، کہنے لگے یہ بیٹی چھین لی تھی، نعوذ زبردستی لے لی تھی۔ تو اب تو گھر ہے، گھر کے اندر ہے، بیٹا پوچھ رہا ہے، یہاں کوئی تلوار نہیں ہے، صدیق ہر جگہ تمہارے بقول بھی، اور ہمارا تو ویسے ہی عقیدہ ہے کہ ہر جگہ موجود بھی نہیں ہے، حاضر ناظر بھی نہیں ہے، مشکل کشا بھی نہیں ہے، دور سے سن بھی نہیں رہے، اندر باپ بیٹا بیٹھے ہیں گھر میں، سوال ہے ای الناس خیر بعد رسول اللہ، ابا جی دسو رسول اللہ تو بعد افضل کون ہے؟ جواب سنی، قال ابو بکر، کس نے کہا؟ علی نے کہا رضی اللہ تعالی۔ تو جو انکار کرے علی کہے وہ ہے اور یہاں اذان میں ہو وہ خلیفۃ بلا فاصل، تو یہ کیا دین کو تکلیف نہیں دی جا رہی؟ کیا یہ رسول اللہ کو تکلیف نہیں دی جا رہی؟ کیا یہ اہل و سنہ اہل ایمان کو تکلیف نہیں دی جا رہی جن کی خلافت بلا فصل کا انکار کیا جا رہا ہے؟ جان بوجھ کے اذان کے اندر یہ جملے داخل کیے گئے تاکہ ہمیں لاؤڈ سپیکر میں کہنے میں آسانی ہو، اذان کے اندر داخل کیے گئے۔ شیعہ کی دنیا کی ساری کتابیں کھنگال لے، 12 جن کو ائمہ معصومین کہتے ہیں، ان سے یہ اذان کے اندر یہ جملہ ثابت نہیں ہے، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصل، یہ جان بوجھ کے جملہ بنا کے اذان اندر داخل کیا گیا تاکہ ہم چوکوں چوراہوں پر کھڑے ہو کے لاؤڈ سپیکروں پہ اعلان کریں کہ علی خلیفہ بلا فاصل ہے، تاکہ صدیق عمر عثمان کی خلافت کا انکار کرنا آسان ہو جائے۔ ہم کہیں ہم تو اذان دے رہے، یہ اذان ہے؟ مسئلہ خلافت اذان میں لائے، اذان کے اندر جملہ بنایا، داخل کیا تاکہ سیدنا صدیق کی خلافت کا انکار آسان ہو جائے اور ہر بندے تک پہنچ جائے۔ ہم سن کے کہتے ہیں اذان ہو رہی ہے، اذان کیا ہو رہی ہے؟ صدیق کو گالیاں دی جا رہی،
توہین ہو رہی ہے، خلافت ثلاثہ کا انکار ہو رہا ہے کہ ابو بکر نہیں ہے، عمر نہیں ہے، عثمان نہیں۔ کتنے پاکیزہ ہے نام ابو بکر جو علی کی زبان سے نکلے، کالا ابو بکر۔ بیٹا محمد مصطفیٰ کے بعد افضل ترین کون ہے؟ ابو بکر۔ سوال آگے، فَقُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ سیدنا محمد بن الانفیہ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا اپنے ابا جی سے، پیغمبر کے بعد افضل ترین کون؟ سیدنا علی نے فرمایا بیٹا ابو بکر۔ فرمایا ثم من؟ میں سوال کی تھا ابا جی پھر کون؟ ابو بکر کے بعد کون؟ فرمایا ثم عمر۔ سیدنا علی نے فرمایا بیٹا سیدنا عمر۔ فرماتے نے میں اگے سوال دہرانا چاہیا، میں اگے سوال اگے بڑھایا، میں تیسرا بندہ پوچھنا چاہتا سا، پھر تیسرے نمبر پر کون؟ وَخَشِيتُ أَن يَقُولَ عثمان۔ میں ڈر لگ گیا کہ اگر میں کہوں گا پھر کون تو میرے بابا جی فرمان گے عثمان۔ مجھے ڈرا، مجھے خدشہ ہوا، میں ڈرا کہ اگر میں کیا نا ثم من پھر کون، عمر کے بعد کون، تو مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ میرے بابا کس کو کہیں گے؟ عثمان کو۔ تو میں نے سوال بدل لیا۔ پہلا سوال کیا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین انسان کون؟ بابا جی نے فرمایا جواب اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ جواب دیا بیٹا کون؟ ابو بکر۔ پھر میں نے سوال کیا ثم من پھر کون؟ سیدنا علی نے جواب دیا ثم عمر پھر عمر۔ خشیت ان یقول عثمان، میں ڈر گیا کہ میرے بابا علی فرمائیں گے تیسرا نمبر عثمان کا ہے۔ اگر میں نے اسی انداز میں پوچھا، میں نے سوال کا انداز بدلا، سٹائل بدلا، میں نے کہا فَقُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ، اے ابا جی تیسرا نمبر تو پھر آپ کا ہوگا۔ یہ نہیں پوچھا تیسرے نمبر پر کون، میں نے پوچھا تیسرے تو پھر آپ ہیں نا؟ قَالَ مَا أَنَا، قَالَ مَا أَنَا، بیٹا نہیں میں تیسرے نمبر پہ بھی نہیں ہوں، أَنَا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اے بیٹا میں تو ایک عام مسلمانوں میں سے ایک بندہ ہوں، تیسرا نمبر بھی تیرے باپ علی کا نہیں ہے۔ أَنَا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اگر غور کرو تو ایک نبی ہے سیدنا علی نے بڑی کمال کی بات کی، أَنَا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، أَنَا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، أَنَا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ۔ کسی بھی جا کے رافضی سے بات کرے نا تو وہ کہے کہ ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ساڑھے ندی جی سارے مسلمان سی، تو انہوں بھی مسلمان سمجھنے، صدیق بھی مسلمان تھے، عمر بھی مسلمان تھے، عثمان بھی مسلمان تھے، سارے مسلمان تھے۔ یہ مسلمان کہتے ہیں، مومن نہیں کہتے۔ ان کے ہاں مسلمان ہوندہ ہی ہوئے جڑا اندروں منافق، ان کے ہاں مسلمان اور ہوتا ہے، مومن اور ہوتا ہے۔ یہ ہمیں مسلمان مانتے ہیں، مومن نہیں مانتے۔ اتحاد بین المسلمین کہتے ہیں، اتحاد بین المومنین نہیں کہتے۔ جب اپنوں کو بلائیں تو کیا کہتے ہیں؟ مومنین حضرات۔ اعلان کریں نا مجالس کا، مجلس ہو رہی ہے، تمام مومنین حضرات، وہاں مسلمین نہیں کہتے، اپنے آپ کو کہتے ہیں مومنین، ہمیں کہتے ہیں مسلمین۔ یہ مسلمین ہے، ہم مومنین ہیں، اوپر درجہ ہے، ہمارے اندر ایمان ہے۔ یہ اوپر سے کلمہ پڑھنے والے مسلمین ہیں، ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ جب وہ کہتے ہیں نا ہم تم کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس سے مراد ہوتا ہے تم منافق ہو۔ یہ کہا کرو کہ مومن سمجھتے ہو یا نہیں، یہ تو سانو بھی پتا ہے تسی مسلمان سانو آندے ہو، لیکن تہاڈے نزدیک مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اندر میں ایماندار نہ ہو۔ اسی بڑے خوش ہونے، وہ صدیق کو مسلمان کہہ رہے ہیں، عمر کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں، مومن جو بدبخت نہیں کہتے، مومن کہلواؤ۔ اتحاد بین المسلمین کا کیا معنی ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ اتحاد، مومنوں کو نہیں، مومن تو ہے ہی نہیں ہم ان کے نزدیک۔ سیدنا علی کیا فرماتے ہیں؟ انا رجل من
اصطلاح رافضیت کو سیدنا علی اپنے زبان سے رد کر رہے، انا رجل من المؤمنین، انا رجل من المسلمین۔ سیدنا علی نے واضح کر دیا مسلم مومن ایک ہی ہے، جو مسلم ہے وہ مومن ہے، جو مومن ہے وہ مسلم ہے۔ یہ اصطلاح شیعت جو ہے یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نبی رحمت کے بعد درجہ صدیق ہے، اس لیے کہ صدیق کو ایمان میں وہ حیثیت حاصل ہے جو رب کی زمین پر پیغمبر کی امت میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ سیدنا صحابہ کرام پر ایسی ایسی کہانیاں گھڑی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے کہ رسول اللہ مانگتے رہے، وہ کاغذ قلم گزشتہ جمعے پر بھی بات اس پہ آخر پہ ہوئی۔ سب سے بڑا اعتراض صدیق عمر پر یہی ہے کہ کاغذ قلم حضور مانگتے رہے، نہیں دیا۔ اس کو سمجھ لیا کرے، کاغذ قلم مانگا نہیں دیا، کس نے؟ ابو بکر عمر۔ تو میں پھر کہا کرتا ہوں کہ اگر کاغذ قلم لے آتے ابو بکر عمر، لکھوانا کیا تھا رسول اللہ؟ یعنی حضور سیدنا علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، کاغذ قلم کون لے آتے؟ ابو بکر عمر۔ لطیفہ نہیں کہ کاغذ قلم علی صدیق لے آئے، خلافت کس کی لکھوائیں؟ علی کی۔ کیسی بات؟ کاغذ قلم ابو بکر عمر لے آئے، خلافت سیدنا علی کی لکھوائے۔ صحیح ہے، مزہ آ گیا ایمان کا، اسلام۔ یہ نہیں ہو سکتا ابو بکر عمر کی خلافت جب لکھوانی نہیں ہے، لکھوانی سیدنا علی کی ہے، تو پھر شیر خدا کاغذ قلم لے آئے، نہ موجود ہے نہ پاس۔ ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کاغذ قلم لے آؤ، علی کو جانا چاہیے نا، خلافت ان کی لکھوانی ہے نا، شیر خدا کو جانا چاہیے نا، خلافت ان کی لکھوائی جا رہی ہے۔ خلافت لکھوانی ہے علی کی، کاغذ قلم ابو بکر عمر کیوں نہیں لے آئے؟ کاغذ ابو بکر عمر کو رسول اللہ نے حکمن کہا ہے کہ ابو بکر تم جاؤ، اے عمر تم جاؤ، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا جتنے پاس تھے کاغذ قلم لے آؤ، میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں۔ حضور کچھ لکھوانا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، کاغذ قلم صدیق عمر نہیں لائے، کاغذ قلم اسے لانا چاہیے جس کی خلافت لکھوانی ہے۔ حقائق چھپاتے ہو، تھوڑا سی اجازت علماء مجھے دے تو میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ فرمایا کاغذ قلم لے آؤ، یہ بات ہو گئی۔ لکھوانی کس کی ہے؟ تھوڑی سی اس پر وضاحت کر دوں۔ بخاری میں، بخاری کی روایت سامنے رکھ، نبی علیہ السلام بیماری میں، سخت تکلیف میں، سیدنا عباس اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں تشریف لے آئے رسول اللہ کی تیمارداری کی۔ صحابہ بار بیٹھ، کہاں روایت ہے؟ صحیح البخاری میں، نوٹ کر لیا کرو ذہن میں، دماغ میں، جہاں بیٹھو پھر گفتگو کر لیا کرو، پوچھ لیا کرو، تو زبان حرکت میں لایا کرو۔ رافضیوں نے چند مغالطے اپنے جوانوں نو یاد کرائے ہوتے ہیں، انہوں مغالطوں پر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے شریف سارے چپ ڈر رہے ہوتے ہیں، سہم رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اس کے پاس کوئی علم کا پہاڑ ہے، یہ سوائے ہیر پھر کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، دلائل ہے، اور بخاری و مسلم کے دلائل۔ سوال کیا کی؟ سیدنا علی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیمار پرسی کے لیے اندر تشریف لے آئے۔ کہاں لکھا ہے؟ صحیح البخاری میں۔ حالات پوچھ کے، تیمارداری کر کے، صحت کو خیریت دریافت کر کے باہر نکلے۔
آگے صحابہ بیٹھے، صحابہ اکرام فرمان لگے علی عباس سناؤ نبی علیہ السلام کی طبیعت کیسی، آج حضور نے صبح کیسے فرمائی، آج کی طبیعت کا سناؤ، کل کی تو ہمارے علم میں تھی، آج سناؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے طبیعت رسول اللہ کی الحمدللہ بہتر ہے، الحمدللہ ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر ہے۔ سیدنا عباس بولے فرمایا علی میں جانتا ہوں، میں آپ کا چاچا ہوں، بڑی عمر میں ہوں، بنو ہاشم کے بندوں کو دنیا سے جاتا میں نے دیکھا ہے، اپنے باپ کو بھی جاتا دیکھا ہے، پیغمبر کے دادے کو جاتا دیکھا ہے، عبد المطلب کی آل کے بزرگوں کو میں نے مرتے دنیا سے جاتے دیکھا ہے، ہمارے قبیلے کے بندے پر موت سے چند دن پہلے جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ محمد مصطفیٰ پہ آ چکی ہے، بس چند دن انتظار کرو۔ بس اتنی بات کہی، اگلی بات سیدنا عباس فرمان لگے علی ایک مشورہ دیتا ہوں، مشورہ کیا ہے؟ آؤ دونوں چچا بھتیجا مل کے رسول اللہ کے پاس دوبارہ جائیں اور ان سے ایک بات پوچھ لیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ یہ سوال نہ کر، یہ پوچھ نہ لے، اس کے دو فائدے مجھے سمجھ آ رہے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھتیجے اس کے دو مجھے فائدے سمجھ آ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ اگر ہمارے میں سے کسی کا نام ہوگا تو پتہ چل جائے، اگر ہم میں سے کسی کا ہوگا تو پتہ چل جائے گا، اور اگر ہم میں سے کسی کا نہیں ہوگا کسی اور کا ہوگا کہ حضور کو فرمائیں گے کیا فَأَوْصَى بِنَا کہ یا رسول اللہ چلو ہم اگر آپ کے بعد خلیفہ نہیں ہے تو جو اس کو خلیفہ آپ بنا رہے ہیں اس کو ہمارے بارے میں کوئی وصیتیں تو فرما دیں، ہمارا خیال کھول تو رکھا جائے، ہمارے بارے کو وصیتیں فرما دیں، وصی کر دیں میرے لیے وصیت وصی و رسول اللہ فَأَوْصَى بِنَا، ہمارے بارے میں کوئی وصیت ہو جائے۔ اگر یہ وصی ہوتے تو دوبارہ یہ نہ کہتے کہ ہمیں رسول اللہ وصی کر دے، وصیت ہمارے بارے میں کچھ کہہ دے، فرما دے۔ یہ بار بات ہو رہی ہے مسجد نبوی میں، کس کے درمیان؟ سیدنا عباس اور سیدنا علی کے درمیان۔ جواب سنیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی، جواب سنیے سیدنا علی کا چچا کو، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ، ہے چچا سن لے، مجھے قسم ہے اللہ کی میں محمد مصطفیٰ سے خلافت کے بارے میں کبھی نہیں پوچھوں گا۔ لکھوانا چاہتے تھے، وہ روایت سمجھ آئی ہے، یہ سمجھ نہیں آئی، وہیں لکھی ہوئی ہے بخاری میں، اسی صفحے کے ساتھ آگے لکھی ہوئی ہے، ذرا اینک موٹی لگوا لو، نظر نہیں نہ آتی تو آگے پڑھو، اگر نظر کمزور ہے یا دل بیمار ہے، اگر کچھ دل میں کوئی ایمان کی رتی موجود ہے تو معاف کر دو ان اصحاب رسول کو، کوئی اور موضوع چھیڑ لو، کسی اور کو برا کہہ لو، اور زبان کہیں پلید کر لو، اصحاب رسول پر ہی بات کرنی۔ رسول اللہ کے صحابہ کو جماعت کو ہی برا کہنا ہے۔ فرمایا میں سوال نہیں کروں گا، نہیں پوچھوں گا، اللہ کی قسم نہیں جاؤں گا، نہیں پوچھوں گا۔ وجہ بھائی کیوں نہیں پوچھیں گے؟ چچا پوچھ رہا ہے کس سے؟ علی سے، کیوں نہیں پوچھیں گے؟ آخر وجہ بھی ہے نا، میں نے تو بتایا ہے کہ رسول اللہ کو وصیت کر دیں گے یا ہمیں پتہ چل جائے گا کون ہے، میری فلسفہ وجہ تو یہ ہے پوچھنے کی۔
آپ فرماتے ہیں نہیں پوچھوں گا. اس کی وجہ جواب سن لو سیدنا علی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمان لگے اے چچا جے حضور کو لیا پوچھ اندر جا کے. تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ تم نہیں ہوگے. تم کہتے ہو لکھوانا چاہتے تھے سیدنا علی کو تو خطرہ ہے اس بات کا. سیدنا علی فرماتے ہیں چچا جے حضور کو لو پوچھیا نا کہ تمہارے بعد خلیفہ کون ہوگا، تو حضور نے جواب دے دیا یہ کہ تم نہیں ہوگے. پھر بتلاؤ ہمیں بنائے گا کون؟ پھر ہمیں کون بنائے گا؟ جدوں بھی ہمارا نام آئے گا تو لوگ کہیں گے حضور فرما گئے تھے تم نہیں ہو. بھائی یہ سیدنا علی تو عباس تو خلافت کے معاملے سے ہی باہر ہو جائے گا نا، کیونکہ حضور فرما گئے تھے کہ علی نہیں ہوگا. اس لیے پوچھنے چھوڑ دیں، رہنے دیتے ہیں. جس کو مسلمان چاہیں گے بنا دیں گے. علی خوش ہے، راضی ہے. جس کو مسلمان چاہیں گے بنا دیں گے. پھر جس کو مسلمانوں نے چاہا اس کو بنا دی. علی سیدنا علی کی خواہش چاہت تمنا پورے ہو. اور یہ بھی دلیل موجود ہے کہ اگر قلم دوات آ جاتی پھر بھی محمد مصطفیٰ لکھواتے تو یہی لکھواتے کہ میرے بعد صدیق ہوگا. اس پر بھی دلیل موجود ہے. الگ حدیث مسلم میں موجود ہے کہ کاغذ قلم لے آؤ، کوئی چاہنے والا چاہت نہ کرے، میں لکھ دوں کہ میرے بعد صدیق ہوگا. ایویں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جا کے ممبر پہ صدیق نماز پڑھائیں. اس میں فلسفہ نہیں تھا، کوئی وجہ نہیں تھی. ایویں حضور کا مصلی مل گیا فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ کی زندگی میں 17 نمازیں رسول اللہ حجرے میں بیمار رہے اور صدیق جماعت کرواتے رہے. کیا رسول اللہ کا اشارہ نہیں تھا کہ محمد کے بعد کون ہوگا؟ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی؟ اور یہ فضیلت کس بنیاد پر ہے؟ چاہو یہ دوسرا وصف ہے سیدنا علی میں کہ وہ علم میں سب سے آگے تھے. اور جماعت کا حق کس کو ہوتا ہے؟ جس میں علم سب سے زیادہ ہو. اس پوائنٹ پہ یہ دوسرا وصف، ایک وصف ایمان کا جس پر بات ہماری غالباً 4 خطبات سے جاری، 4 خطبے اس پہ ہو چکے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد اس امت میں افضل ترین انسان ابو بکر ہیں، اور ابو بکر کی وجہ فضیلت ایمان ہے، اور ان کے ایمان پر قرآنی اور حدیثی دلائل ہیں. ایسے دلائل ہیں جن کا انکار ناممکن ہے. صدیق کو قرآن کی روشنی میں سمجھو. ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ کہ صدیق میں علم اتنا مضبوط ہے کہ اگر علم کی بنیاد پر خلافت نصیب ہوتی ہے، علم میں جو مضبوط اس کو امامت نصیب ہوتی ہے. یہ قرآن حدیث سے مسئلہ ثابت شدہ ہے. تو صدیق سے بڑا عالم پھر صحابہ میں کوئی نہیں ہے. اس پر ہم نے دلائل پیش کرنے قرآن سے حدیث سے کہ صدیق ہی عالم تھا، اور پوری دنیا اور پورے اہل بیت آل رسول صحابہ کرام اس بات کو تسلیم کرتے تھے. اور مشکل مسائل کو حل صدیق نے کیا. جہاں پوری جماعت خاموش تھی صدیق بولتے تھے، صدیق دلائل دیتے تھے، صدیق گہرائی بیان کرتے تھے. وہاں کوئی نہیں پہنچتا تھا جہاں صدیق کے علم کی گہرائی پہنچتی تھی. اس پر دلائل پہاڑ سے مغنی دلائل موجود ہے حدیث میں، جس کا ذکر آئندہ خطبہ میں ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.